کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کو زندگی میں اتنا سکون اور اطمینان کیسے مل جاتا ہے جبکہ باقی بس تلاش ہی کرتے رہ جاتے ہیں؟ چلیں آج حضرت واصف علی واصف صاحب کی حکمت کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روحانی فضل اور خدا سے گہرے تعلق کا وہ راستہ کیسے تلاش کیا جائے۔ اصل میں ہم سب کی زندگی میں ایک بنیادی سوال کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے، آخر وہ راز ہے کیا جس سے زندگی کی سب سے بڑی نعمتیں یعنی سکون اور اطمینان حاصل کی جا سکتی ہیں؟ آئیے اس تجزیے میں اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ایک منزل کی پہچان سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے جسے صوفیہ فیض کہتے ہیں، ایک ایسی کیفیت جہاں رحمتیں ہم پر بس برستی ہیں۔ تو یہ فیض آخر ہے کیا؟ دیکھیے، یہ صرف ہمارے اچھے کاموں کا بدلہ نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اس کی اچھائی سے کئی زیادہ دیتی ہے، فیض بھی خدا کا ایک ایسا ہی روحانی کرم ہے، ایک ایسی عطا جو ہماری محنت یا قابلیت سے کہیں بڑھ کر ہمیں ملتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں وہ بھی ملتا ہے جس کے ہم شاید خود کو حقدار بھی نہ سمجھتے ہوں۔ اس روحانی فیض تک پہنچنے کی 3 سنہری کنجیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو دل میں ایک سچی لگن یعنی شوق کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ شوق پیدا ہو جائے تو پھر دوسری چیز آتی ہے استقامت، یعنی ثابت قدمی سے اس راستے پر چلتے رہنا، چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ اور ان دونوں کے ساتھ سب سے اہم ہے ادب یعنی احترام کا جذبہ۔ جب یہ تینوں چیزیں کسی کے کردار میں رچ بس جائیں تو فیض خود بخود اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ لیکن اگر یہ راستہ اتنا صاف اور واضح ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ بھٹکتے کیوں رہتے ہیں؟ اس روحانی سفر میں سب سے بڑی رکاوٹ کوئی باہر کی طاقت نہیں بلکہ وہ ہمارے اپنے اندر ہی چھپی ہے۔ آئیے اسے پہچانتے ہیں۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کا ذمہ دار حالات کو یا دوسرے لوگوں کو ٹھہراتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی گہرائی میں جا کر خود سے پوچھا ہے کہ اس درد کی اصل جڑ ہے کہاں؟ پتہ ہے سب سے پہلی اور شاید سب سے حیران کن وجہ کیا ہے؟ ہماری اپنی سوچ۔ ایک ہی بارش کسی کے لیے رحمت بن جاتی ہے اور کسی کے لیے زحمت۔ ہماری تکلیف اس بات سے نہیں بنتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، بلکہ اس بات سے کہ ہم نے اسے دیکھا کس نظر سے۔ دوسری وجہ ہے ہمارے اپنے اعمال۔ زندگی نا بالکل ایک گونج کی طرح ہے، جو ہم کرتے ہیں وہی آواز پلٹ کر ہماری طرف آتی ہے۔ ہمارے آج کی پریشانیاں اکثر ہمارے کل کے کیے گئے کاموں کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ ہے ہماری ریسیپشن یعنی ہمارا رد عمل۔ زندگی میں واقعات تو پیش آتے رہیں گے، لیکن ہم ان پر غصے سے، مایوسی سے یا صبر سے رد عمل دکھاتے ہیں۔ یہی ہماری اندرونی کیفیت کو طے کرتا ہے۔ ہم واقعات کو اپنے اندر کیسے اترنے دیتے ہیں، یہ سب سے اہم ہے۔ یہ ساری بات اس ایک جملے میں سمٹ آتی ہے: آپ اپنی ذات کو خود ہی مظلوم بنا رہے ہو، خود ہی اسے کرب میں مبتلا کر رہے ہو۔ مطلب صاف ہے، ہماری تکلیف کا اصل سرچشمہ باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی اندر ہے۔ تو اگر تکلیف کا منبع ہم خود ہیں تو اس سے نکلنے کی چابی بھی تو ہمارے ہی پاس ہوگی نا، اور یہ چابی ہے اپنی انفرادیت اور عزت نفس کو پہچاننا۔ اس انفرادیت کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہت خوبصورت ہے۔ 2 میزیں برابر ہو سکتی ہیں، لیکن 2 انسان آج تک زندگی میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات میں مکمل اور بے مثال ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ نے اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کو منفرد بنایا ہے۔ یہ یکتائی، یہ انفرادیت کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک خدائی تحفہ ہے۔ آپ جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ کبھی آئے گا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی باریک فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اپنی عزت نفس کا مطلب ہے اپنی اس خداداد انفرادیت کو پہچاننا اور اس کا احترام کرنا۔ اس کا مطلب خود پرستی، تکبر یا غرور ہرگز نہیں ہے۔ خود پرستی انا ہے، جبکہ عزت نفس اپنی اصل ذات کا احترام ہے۔ اچھا، جب ہم اپنی عزت نفس کو سمجھ لیتے ہیں تو اگلا قدم اندرونی سکون کی طرف بڑھانا ہے، اور اس کا راستہ ایک سادہ سی مشق سے شروع ہوتا ہے، چھوڑ دینے کی مشق یعنی لیٹنگ گو۔ نفرت اور غصے کو جب ہم دل میں پالتے رہتے ہیں نا، تو اس سے ایک زہریلی کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے تعفن یعنی بدبو کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی اندرونی سڑاند ہے جو سب سے پہلے انسان کی اپنی ہی عزت نفس کو ختم کرتی ہے اور اس کی پوری زندگی کو بدبودار بنا دیتی ہے۔ اور یہ کال تو سیدھا جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے
जिस आदमी ने आपके साथ जुल्म किया, आप उसको माफ़ करने के लिए कतन तैयार नहीं हो और आप ये समझते हो कि अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। कतन ऐसा नहीं होगा। ये एक आईना है जो हमें हमारी अपनी ही शर्तें दिखाता है। तो अंदरूनी सफाई और सुकून का रास्ता इन 4 फैसलों से शुरू होता है, और ये फैसले किसी और के लिए नहीं, अपने आप को आज़ाद करने के लिए हैं। फैसला करें कि नफ़रत के बोझ से आज़ाद होना है, गुस्से की आग से आज़ाद होना है, नाराज़गी की जंजीरों से आज़ाद होना है, और आखिर में माफ़ करके मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाना है। जब ये बुनियाद साफ़ हो जाती है, तभी हकीकी सुकून की इमारत खड़ी हो सकती है। जब दिल नफ़रत और गुस्से से साफ हो जाए, तब हम इस रूहानी सफ़र के आखिरी और शायद सबसे अहम मरहले की तरफ बढ़ते हैं। ये मरहला अपनी हकीकी ख्वाहिशात को समझने के बारे में है। दिल साफ करने के बाद हम अल्लाह से मांगते क्या हैं? हमारी दुआओं का असल मरकज़ क्या होता है? अक्सर हमारी दुआएं उन चीज़ों के गिर्द घूमती हैं जो हमें अल्लाह से दूर ले जाती हैं। दुनियावी कामयाबी, ताकत, पैसा। हम फ़ानी ज़िंदगी की आर्जी ख्वाहिशात मांगते हैं, लेकिन जो असल चीज़ मांगने वाली है वो है एक दायमी और मुस्तकिल ताल्लुक़, उसकी क़ुर्बत। हमारी सबसे बड़ी दुआ ये होनी चाहिए कि वो हमें हमेशा अपने पास रखे। और इंसान के टूटने की वजह इसी एक नुक्ते में छुपी है। जैसा कि इस इक़्तिबास में कहा गया, ये नहीं कहता कि मुझे हमेशा के लिए आपके साथ वाबस्तगी चाहिए। इंसान यूँ टूटता है। हमारा टूटना अक्सर हमारी अपनी ही गलत दुआओं की वजह से होता है। हम वो चीज़ें मांगते हैं जो हमें दूर भेज दें, ना कि वो जो हमें उसके करीब रखें। तो आखिर में ये सवाल हर एक को अपने आप से पूछना है, जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो क्या हम अनजाने में दूरी का सामान मांग रहे होते हैं, या फिर हमेशा के लिए उसके पास रखे जाने की इल्तिजा कर रहे होते हैं?